ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت حساس لیکن اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک عالم دین کچھ ایسے عقائد بیان کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کو سمجھانا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں گے بات کہاں تک درست ہے اور کس کی درست ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ میں بھی اس پر تبصرہ کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماتے، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اللہ نے آپ کو سردار اولیاء بنایا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر کے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 7 سال۔ ذرا زور سے بولیں۔ 7 سال کی عمر کے ہیں۔ سرکار غوث پاک میدان میں ایک بال لے کر کھیل رہے، جیسے ہاتھ میں گیند تھی، بال لے کر ایسے اچھال رہے، پکڑ رہے، اچھال رہے، پکڑ رہے۔ اسی اثنا میں ایک خاتون اپنی ایک جوان عورت کے ساتھ روتے ہوئے گزر رہی ہے، ایک بڈیا ایک جوان خاتون کے ساتھ روتے ہوئے گزر رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہ گیا کہ بھئی بیچاری بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ غوث پاک سرکار اس کے قریب بھیجا کے پوچھے، مائی کیوں رو رہی ہے؟ بات کیا ہے؟ بات کیا ہے مائی، کیوں رو رہی ہو؟ کہا، بیٹا تو چھوٹا ہے، تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکے گا، تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ بولے، مائی آپ بتا تو دے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رونے میں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا، بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، تو میری پرابلم نہیں سمجھ سکے گا۔ بار 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 غوث پاک سرکار اصرار کر کے گئے۔ وہ عورت نے کہا، بھئی جب بچہ اتنا پوچھ رہا ہے تو بتانے میں کیا جاتا ہے، بتا دیتے ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ دیکھ بیٹا، یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے، اس کی شادی ہوئی میرے بیٹے کے ساتھ، کئی عرصہ کئی سال بیت گئے مگر آج تک انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں اس کے کئی جگہ علاج کروائی، کئی طبیبوں حکماں سے میں نے اس کا علاج کروایا، لیکن اس کی کوئی اولاد کی راہ نہیں بنی، کوئی خوشخبری نصیب نہیں ہوئی۔ تو پھر اس لیے میں اپنی اس بہو کو لے کر فلاں بزرگ، وہ جو ولی اللہ جن کا آج پورے زمانے میں چرچا ہے، پورے بغداد میں، پورے عراق میں جن کی ولایت کی دھوم مچی ہوئی ہے، میں ان کے پاس لے گئی تھی۔ تو اس اللہ کے ولی نے مراقبہ کیا، لوح محفوظ پڑھ کے بتایا کہ اب میری بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے مقدر میں اولاد لکھی ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ اب میرا حسب نسب، میرے سلسلہ نسل یہیں پر ختم ہو گیا۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا تھا وہ یہاں کے رک گیا، اب کوئی اولاد میری نہیں ہوگی، میرا پوترا، میرا سلسلہ اب آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو غوث پاک سرکار ارشاد فرماتے، مائی اتنی سی بات کے لیے روتی ہے؟ بولے، بیٹا تجھے اتنی لگ رہی ہے؟ میرا خاندان رک گیا، میری نسل ختم ہو گئی، میرا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا، تو اب میری کوئی اولاد دنیا میں نہیں رہے گی، اور تو کہہ رہا اتنی سی بات؟ تو کہا، مائی پریشان نہ ہو، جا، تیرا رب تجھ کو 11 پوترے عطا فرمائے گا۔ کہا، مائی جا، تیرا رب تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا۔ عرض کی، مولا تیرا ولی سمجھ کے چومے تھے کہ یہ میرے رب کا یار، میرا رب اس سے پیار کرتا۔ فرمایا، اللہ نے آواز دی، سلطان سنجر مجھے اسی کی عظمت کی قسم جس کا حیا کر کے تو نے اس کے پاؤں چومے تھے، اسی کا حیا کر کے میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔ وہ اتنا حیا کرتا۔ اسی طرح حضرت جلال الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مرید ان کی جو حجرہ تھا نا، اس کی دری جھاڑ رہے تھے گلی میں، دری پر گرد جم گئی تھی اور مرید چاروں کونے پکڑ کے نا گلی میں آئے تھے اور جھاڑ رہے تھے۔
کمرے کی دری. بخارا اور سمرقند کا حکمران آ رہا تھا اپنے غلاموں کے ساتھ. غلاموں نے کہا بادشاہ سلامت رک جائیں, ہم انہیں روکتے ہیں, یہ بہت گرد اڑ رہی ہے, آپ رک جائیں تاکہ گرد بیٹھ جائے پھر گزرتے. اس نے کہا یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ گئے اور جب واپس آئے تو کہنے لگے یہ حضرت جلال الدین نقشبند کے مرید ہیں اور ان کے نا کمرے کی دری جھاڑ رہے ہیں جس پر اللہ کا ولی بیٹھتا ہے, جس پر اس کے قدم لگتے ہیں. یہ کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرو, انہیں روکو نہیں, انہیں کہو اور زور سے جھاڑے, میں اس گرد میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا چاہتا ہوں. سمرقند بخارا کا حکمران, اس نے کہا اور زور سے جھاڑو, وہ جھاڑنے لگے. اس نے کہا اور جھاڑو, اس نے تاج اتار دیا, بالوں پہ خاک پڑی, چہرے پہ پڑی, جبے پہ پڑ گئی. اس نے کہا بس میرا کام بن گیا. یہ جب فوت ہوا ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, کہا تیرے ساتھ کیا بیتی؟ کہا عذاب آئے تھے, زندگی بھر کے عمل عذاب بن گئے. جب میرے قریب پہنچے اللہ نے فرمایا عذاب پیچھے ہٹ, اس نے میرے ولی کے گھر کی دری کی خاک میں غسل کر رکھا, ہم نے اسے جنتی بنا دیا. یہ حقیقت ہے, اللہ اپنے بندوں کو اتنا حیا کرتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دروازے پر ایک بندہ گیا اور ہوا یہ کہ یہ ابدال تھا, درجہ ابدالیت سے گر گیا تھا. بہت سے دروازے پھرا کہ یہ عہدہ پھر کہیں سے بحال ہو جائے, اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 360 ولیوں کے دروازے پہ گیا کہ میری ابدالیت مجھے پھر مل جائے, یہ پوسٹ پھر بحال ہو جائے. سب جو تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اوپر لکھ دیا گیا تو شقی ہے. آنکھیں بند کرتے کہتے لو محفوظ پہ لکھا ہے تو شقی ہو گیا, بدبخت ہو گیا. اب یہ اپنے اپنے سٹینڈرڈ کی بات. حضور غوث اعظم سے کسی نے کہا کہ حضرت سنا ہے کامل ولی کی پہچان یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر پڑھ لیتا ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تصدیق کرانا چاہیے. آپ ہنس پڑے, فرمایا میری نظر میں وہ ناقص ولی ہے. سٹینڈرڈ دیکھیے, فرمایا میری نظر میں وہ ناقص ولی ہے مریدو. حضرت آنکھ کھول کے نہیں بند کر کے عرض کر رہے اور زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر پڑھ رہے. اگر آپ کی نظر میں یہ ناقص ولی ہے تو پھر کامل کون ہے؟ غوث اعظم ہنس پڑے, فرمایا مریدو رب کی عزت کی قسم عبد القادر کی نظر میں وہ کامل کہ صرف تقدیر پڑھ نہ سکے, جو چاہے لکھ دے, جو چاہے مٹا کے رکھ دے. یہ اپنے اپنے سٹینڈرڈ کی بات, جو چاہے لکھ دے, جو چاہے مٹا دے. صرف تقدیر پڑھنا کمال نہیں, جو چاہے لکھ دے, جو چاہے مٹا دے. تو وہ 360 ولیوں کے دروازے پہ گیا, ان کی پہنچ یہی تھی کہ پڑھ سکتے تھے, مٹا نہیں سکتے تھے. کسی نے کہا اذهب الى بغداد, جا سیدھا بغداد چلا جا غوث اعظم کے دروازے پر. کیوں؟ جہاں سے یہ عہدے ملتے ہیں نا پھر وہیں سے بحال بھی ہوتے ہیں. ادھر ادھر کیوں پھرتا, جا وہاں چلا جا. یہ غوث اعظم کے دروازے پہ پہنچا, آپ اندر حجرے میں تھے. اب یہ مین گیٹ سے داخل ہوا اور جا رہا تھا غوث اعظم کے سین میں. جب جلال غوثیت پر خیال گیا نا, اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. اب اگر جلال آ گیا غوث اعظم کو اپنی نالائکی کی وجہ سے, یہ عہدہ تو چھن گیا. اب آنکھیں کیسے ملاؤں گا, بات کیسے کروں گا؟ اتنا ڈرا اور ٹانگیں کانپی کہ وہی نا سین میں گر گیا. اور جب گرا زمین پر تو اس کے چہرے پر مٹی لگ گئی, اس کا منہ لگا زمین پر اور چہرے پہ مٹی لگ گئی. رو رہا تھا, مولا مجھے ہمت دے, میں تیرے پیارے بندے سے بات تو کر سکوں, اپنی گزارش تو پیش کر سکوں, اتنی ہمت دے. اللہ رب العزت کی آواز آئی, اب آگے جانے کی ضرورت نہیں, پیچھے پلٹ جا. لفظ ہے, آواز کیا آئی؟ اللہ نے فرمایا یا فلانو لتخط جبہتوں کا بے تراب باب محبوبی افوت عن خطیئتے کا وآتیتو کا مقام اعلیٰ من مقام کا سابق. کہو پیچھے ہٹ, پلٹ اپنے گھر کی طرف, آنسو صاف کر. کیوں؟ تیرے چہرے پر میرے یار کے گھر کی مٹی لگ گئی ہے.
اس مٹی کا حیا کر کے میں نے صرف تیری خطا معاف نہیں کی بلکہ پہلے سے بڑھ کے اونچا رتبہ عطا کر دیا۔ وہ تو اپنے محبوبوں کے گھر کی مٹی کا بھی حیا کرتا۔ جمعہ بھی اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اتنا حیا کرتا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ان کی موت ان کے لیے تحفہ، ان کی قبر جنت، اور جو ان کی قبروں پہ چلے جائیں اللہ کی عزت کی قسم سچے اور کھڑے ہوں تو وہ بھی جنت۔ جنت اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے نہیں بنائی، مومنوں کے لیے بنائی۔ ہاں، اندر صاف ہونا چاہیے، تعلق دل کا جڑ جانا چاہیے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص وہ جب فوت ہونے لگے تو رو رہے تھے۔ لوگ گئے کوئی بات سنائے حضور کی، کہنے لگے میں تمہیں وہ پہلی بات ہی سنا دیتا جب میں حضور کی بارگاہ میں مسلمان ہونے گیا تھا، میں نے حضور سے عرض کی کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ فبسط النبی یدہ فقبضت یدی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہاتھ بڑھایا میری درخواست پہ، آگے کیا حضور نے ہاتھ، قبضت یدی، میں نے پیچھے کر دیا۔ امام الانبیاء حیران ہوئے، فرمایا ما لک یا عمر، عمر تیرے کہنے پر میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور جب میں نے آگے کیا تو نے کیوں کھینچ لیا؟ عرض کی اشتارے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ سمجھ رہے؟ اس کی شرح میں محدثین نے کہا کہ مرید بیعت ہونے سے پہلے پیر سے شرط لگا سکتا ہے۔ عرض کی آقا میری شرط ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینے لگا ہوں، پکڑنے جو لگے ہاتھ، ایک شرط ہے۔ آقا نے فرمایا ماذا تشترط، تو تیری کیا شرط؟ این یغفر لی، آقا میری شرط یہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تو پچھلے سارے بخشے جائیں، پچھلے جرم سارے معاف ہو جائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہاتھ رکھ میرے ہاتھ میں شرط طے کرتا ہوں تیرے پچھلے سارے بخشے گئے۔ امام الانبیاء نے بتایا یہ ہاتھوں کی برکت، تاجدار کائنات۔ اور یہ دیکھیں نا، ایک میں دلیل دے رہا ہوں، آب زمزم جو ہے ایک پیغمبر کے ٹھوکر کی برکت، جنہوں نے مکہ شریف دیکھا انہوں نے بھی پیا، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی پیا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی پیا، جنہوں نے نہیں دیکھا سب نے پیا نا آب زمزم، ہر جگہ پہنچا۔ تو یہ کتنی صدیوں سے چل رہا ہے اور یہ قیامت تک جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کے قدموں کا فیض ہے۔ غور کرنا دان، تو کہتے ہاتھوں میں کیا رکھا ہے؟ اور جب نبی کے قدموں کا فیض قیامت تک چل رہا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں کا فیض کہاں تک جائے گا؟ کیونکہ ایک گولڈن چین ہے جو گنبد خضرا تک جاتی ہے، یہ اولیاء کے ہاتھ ہمیں دست مصطفیٰ تک لے جاتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ مسجد حرام کی شاخیں ہیں۔ کعبہ شریف کی مسجد ہے نا، مسجد حرام، فرماتے ہیں دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ مسجد حرام کی شاخیں ہیں، اور دنیا میں جتنے مزار ہیں یہ گنبد خضرا کی شاخیں ہیں۔ ان مزاروں سے فیض مصطفیٰ ملتا ہے، نگاہ مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہماری خوش بختی، خوش نصیبی کہ اللہ نے ان عظیم آستانوں کے ساتھ ہماری یہ نسبتیں قائم فرمائیں۔ اللہ پاک انہی نسبتوں پہ زندہ رکھے، انہی پہ موت آئے، اور انہی عظیم اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو کلپ خود سن لیا ہے، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ان میں کہا جا رہا ہے اولیاء اولاد دیتے ہیں، وہ مشکلات حل کرتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوح محفوظ میں ان کا اختیار ہوتا ہے، جس چیز کو چاہیں وہاں لکھ دیں، جس کو چیز کو چاہیں وہاں سے مٹا دیں۔ اب یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا یہ صفات صرف اللہ کی ہیں یا اوروں کی بھی ہیں؟ کیا اللہ اپنی صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، اپنی صفات اپنی مخلوقات کو دے دیتا ہے؟ آئیے قرآن و سنت سے واضح ثبوت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے اللہ ہی ہے جو اولاد دیتا ہے،
رزق دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو اولاد دیتا ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے جوڑے ملا کر دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ کو کوئی روکنے والا یا مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے موت و حیات بھی اللہ دیتا ہے، موت حیات پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لوح محفوظ میں اللہ ہی کا اختیار ہے، بلکہ پوری کائنات میں اللہ ہی کا تصرف اور اختیار ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے۔ ناظرین، تو اگر ہم یہی اختیارات کسی اور کو دینے لگیں تو یہ معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بالکل واضح کر دوں، ہم اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، ہم بزرگان دین کی عزت کرتے ہیں، لیکن احترام اور عقیدہ دو الگ چیزیں ہیں۔ کسی کو اللہ جیسی صفات دینا یہی اصل شرک ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دعا اللہ سے مانگا کرو، مدد صرف اللہ سے طلب کیا کرو، امید صرف اللہ سے لگایا کرو، توکل بھروسہ اللہ پر کیا کرو۔ یہی توحید ہے، اس کے برعکس شرک ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دوستوں، ایک لمحے کے لیے جذبات سے ہٹ کر صرف عقل سے سوچیں۔ اگر دنیا میں کوئی بھی ہستی واقعی خود سے نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو مشکل سے نکالتی۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی آزمائشوں سے گزرے، بیمار ہوئے، مشکلات آئیں، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، اور یہ سارے معاملات اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس خود اختیار ہوتا یا اللہ ان کو اختیار دے دیتا تو ان پر اتنی تکالیف نہ آتی۔ اگر یہ دوسروں کے مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے۔ دوسروں کو مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر خود پر تکلیف اور مشکل نہیں آتی، حاجت روا ہوتا ہے جس کو کوئی خود حاجت نہیں ہوتی۔ اور دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ساری حاجت مند ہے، اللہ ہی بے نیاز، اللہ الصمد ہے۔ اللہ کے علاوہ تمام تر مخلوقات میں جو کچھ بھی ہے سارے حاجت مند ہیں اور سارے اللہ کے در کے منگتے اور فقیر ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے سب سے افضل ہستی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی تعلیم ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف وسیلہ مانتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات باریک فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وسیلہ ماننا اور چیز ہے، کسی کو مستقل اختیار دینا اور چیز ہے۔ اگر دل کے اندر یقین آ جائے کہ یہ ہستی خود کام کر سکتی ہے یا اللہ نے ان کو اختیارات اور اپنی صفات دے رکھی ہیں تو یہ شرک بن جائے گا۔ ناظرین، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ دل سے کسی انسان کو پکاریں، اللہ کو درمیان سے نکال دیں تو سوچیں یہ عمل کس طرح لے جا رہا ہے، کفر اور شرک کی طرف۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے براہ راست اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے جاننے والا بھی ہے، پردوں میں سے دیکھنے والا ہے۔ اصل مسئلہ صرف الفاظ کا نہیں ہوتا بلکہ دل کے یقین کا ہوتا ہے۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہو لیکن دل کسی اور پر یقین رکھتا ہو تو یہی چیز انسان کے عقیدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ سیدھا راستہ بہت سادہ ہے، عبادت بھی صرف اللہ کی، دعا اور پکار بھی صرف اللہ کی، اور توکل اور بھروسہ بھی صرف اللہ پر۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں بس ایک بات، یہ معاملہ کسی ایک گروہ یا فرقے کا نہیں، یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان تعلق کا ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس پر آخرت میں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچیں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔